بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین، اصحاب کہف ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ وہ بادشاہ اپنے ملک کے باسیوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔ جو شخص اس کی یہ دعوت قبول نہ کرتا تھا وہ بادشاہ انہیں قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف با ایمان افراد تھے اور خدائے تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، البتہ اس ظالم بادشاہ سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے رکھا تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے پائے تخت کے دروازوں پر بھی کچھ لوگوں کو مامور کر رکھا تھا کہ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ شہر سے جانے والا ہر شخص وہاں پڑے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو۔ جیسے بھی ہو سکا یہ با ایمان افراد شکار کھیلنے کے بہانے اس شہر سے باہر آئے، اور ان کا پکا ارادہ تھا کہ اب وہ اس شہر میں واپس نہ آئیں گے کیونکہ یہاں کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی آلودہ ہے۔ جب انہوں نے شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو وہ لوگ سب پہلے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے اور شہر سے باہر کی طرف چل پڑے۔ لیکن جب وہ 3 میل کا راستہ طے کر چکے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائیو، بادشاہی اور وزارت تو گئی، لیکن اب خدا کی راہ کو ان قیمتی گھوڑوں کے ذریعے طے نہیں کیا جا سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے بھی اتر آئیں تاکہ اب اس راستے کو پیدل طے کریں، تاکہ شاید ہماری پروردگار عالم مشکلوں کو آسان کر دے۔ پھر ان لوگوں نے گھوڑے بھی چھوڑ دیے اور پیدل جو ہے وہ چل پڑے۔ اس روز انہوں نے تیزی سے 7 فرسخ راستہ طے کر لیا، مگر ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا کہ ان کی ملاقات ایک چراوے سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے چراوے، تمہارے پاس 2 گھونٹ پانی ہے تو کچھ ہماری مہمانی کر دو۔ چراوے نے کہا جو تمہیں پسند ہو وہ حاضر ہے، لیکن تمہارے چہرے مجھے بادشاہوں والے لگتے ہیں، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ میرا خیال ہے تم دقیانوس بادشاہ سے بھاگ کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا اے چراوے، یہ حقیقت ہے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اگر ہم سچ کہیں تو کیا تو ہمارے لیے کوئی مصیبت تو کھڑا نہیں کر دے گا؟ اس کے بعد انہوں نے چراوے کو اپنی ساری کہانی جو ہے وہ کہہ سنائی۔ چراوا ان کے ہاتھ پاؤں کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ بھائیو، جو کچھ تم نے کہا ہے میرے دل میں اتر گیا ہے اور میرے دل میں سما گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں، لیکن بس مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں یہ بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کے سپرد کر آؤں۔ کچھ دیر وہ چراوے کے انتظار میں رکے، لیکن پھر جو ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ لیکن اتفاق سے چراوے کا ایک کتا تھا جو کہ ان کے ساتھ ہی تھا۔ ان نوجوانوں نے جب کتے کو دیکھا تو بعض نے کہا کہ ڈر ہے کہیں یہ بھونک کر ہمارا راز فاش نہ کر دے، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کرتے کہ وہ اس کتے کو دور کریں وہ کتا نہیں مانتا اور وہ ان سے دور نہیں جاتا تھا، گویا جیسے وہ کہتا ہو کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، میں تمہاری دشمنوں سے حفاظت کروں گا، میں بھی تمہارے راستے کا مسافر ہوں۔ یہ ساتوں اپنی راہ پر چلتے رہے، بالآخر کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک غار کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے۔ غار کے پاس انہوں نے چشمے اور پھلدار درخت دیکھے، انہوں نے پھل کھائے، پانی پیا اور سیراب ہوئے۔ رات کی تاریکی چھا گئی تھی تو وہ غار میں جا پناہ گزین ہوئے۔ کتے نے غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلا دیے اور پہرا دینے بیٹھ گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پروردگار عالم نے جب موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی روحوں کو قبض کر لیں، اور ان پر موت کی گہری نیند جو ہے وہ مسلط ہو گئی۔ جب ان کی نیند سے آنکھ کھلی تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے وہ دن کے کچھ حصہ سوئے ہیں، اور جب ان کی نظر سورج پر پڑی تو دیکھا کہ سورج کچھ چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ چاندی کا سکہ لے جاؤ اور چپکے سے شہر چلے جاؤ، وہاں سے سب کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو، لیکن دیکھو بازار جاؤ تو خیال سے جانا کہ کہیں تمہیں دقیانوس کے آدمی پہچان نہ لیں، اگر انہیں ہمارے اس ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے یا اپنے دین کی طرف ہمیں بھی لے جائیں گے۔ وہ شخص شہر میں جا پہنچا، لیکن جب
جیسے ہی وہ شہر میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کا منظر تو بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ لوگ بھی اس کے دیکھے بھالے نہ تھے جن کو وہ چھوڑ کر آیا تھا، حتیٰ کہ وہ زبان بھی اچھی طرح نہیں سمجھ رہا تھا ان لوگوں کی۔ وہ بھی اس کی زبان پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ آخر کار وہ لوگ پوچھنے لگے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ جب لوگوں نے اس کو گھیر لیا تو اس نے اپنا بھید بتا دیا۔ اس زمانے میں اس شہر کا جو حکمران بادشاہ تھا وہ خدا پرست انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس شخص کے ساتھ غار کی طرف آیا۔ جیسے ہی یہ لوگ غار کے دہانے پر پہنچے تو اندر دیکھنے لگے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 3 افراد سے زیادہ نہیں تھے اور چوتھا جو ہے وہ ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 5 افراد ہیں اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس وقت ان پر خدا کی طرف سے ایک رعب ایسا چھا گیا کہ نہ بادشاہ اور نہ ہی کوئی اس کا آدمی غار کے اندر داخل ہونے کی جرات کر سکا، سوائے اس شخص کے جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی وہ غار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وحشت زدہ ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ بادشاہ نے یعنی دقیانوس کے آدمی بھی غار پر آ گئے ہیں اور انہوں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ لیکن ان کے ساتھی نے ان کی طویل نیند سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ خدا نے تمہیں لوگوں کی ایک نشانی قرار دی ہے۔ یہ بات جب دوسرے ساتھیوں نے سنی تو وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی کے مارے ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں پہلی حالت کی طرف لوٹا دے۔ یہاں پر ہمیں اور بھی روایت اور حدیث ملتی ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے پہلو بھی بدلتے ہیں اور ان کے کتے نے بھی غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، جسے گویا کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ ناظرین، اس داستان کا ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مشکلات کے موقع پر اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کی تعجب انگیز طور پر امداد کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جب معاشرے کے حالات ناسازگار تھے تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سال ہر سال کے لیے سلائے رکھا، اور جب حالات سازگار ہوئے تو انہیں بیدار کر دیا اور لوگوں نے ان کا توحید پرستوں کی حیثیت سے احترام کیا۔ نیز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اس طویل مدت میں ان کے جسموں کو ہر قسم کے نقصان سے اور جانوروں سے محفوظ رکھا اور ان کے اندر ایک ایسا رعب پیدا کر دیا کہ جس نے حملہ آوروں کے مقابلے میں ڈھال بن کر ان کی حفاظت کی۔ بس خدا پر بھروسہ رکھیں، اعتبار رکھیں کہ خدا پروردگار عالم اپنا لطف و کرم ہم سب پر بنائے رکھے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔